اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 97 کتاب الاذکار۔ اذکار ذکر کی جمع ہے۔ اذکار و ادعیہ، ادعیہ دعا کی جمع ہے۔ اوراد ان کی فضیلت اور اوقات کے مطابق عبادات۔ اوراد ورد کی جمع ہے۔ رات کے اوراد یعنی اذکار، اوراد کے اوقات یعنی ذکر کرنے کے مختلف اوقات، رات کے قیام کی فضیلت اور آسان کرنے والے اسباب، یعنی رات کا قیام کس طرح آسان ہو جاتا ہے، فضیلت والے دن اور راتیں۔ اذکار و ادعیہ، فصل اول۔ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان کی عبادات میں سے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اللہ کے ذکر اور خالص دعا کے ذریعے اس کی جناب میں حاجتیں پیش کرنے سے افضل کوئی بات نہیں۔ ہمارا سارا جسم مختلف طرح کی عبادات میں مشغول ہوتا ہے، اور ان میں سے کچھ عبادتیں مخصوص اعضاء سے متعلق ہیں، جیسے زبان کی عبادت، کان کی عبادت، آنکھ کی عبادت، دل کی عبادت، دماغ کی عبادت، پاؤں کی عبادت، ہاتھوں کی عبادت۔ یعنی کسی بھی عبادت میں ہمارے جسم کے جو اعضاء شریک ہوتے ہیں وہ خاص ان کی عبادت بن جاتی۔ جیسے ذکر جو ہے وہ قلبی بھی ہوتا ہے، لسانی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے، اسی طرح شکر بھی، اسی طرح اور بھی بہت سے کام۔ تو ہماری زبان جو دن بھر طرح طرح کی باتیں کرتی رہتی ہے، وہ باتیں حق کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں اور حق کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق بعض اوقات انسان کے منہ سے نکلا ہوا ایک کلمہ، ایک بات انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں دور پھینک دیتی۔ گویا انسان اپنی ہی بات کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زبان سے انسان بہترین کام بھی لے سکتا ہے، اور بہترین کام کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا۔ ایک ہے قرآن کا سننا، وہ صرف کانوں کی عبادت ہے، لیکن پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم خود قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان اور باقی جسم بھی ایک طرح سے شریک ہوتا ہے انڈائریکٹلی۔ تو زبان کی جو عبادات ہیں ان میں سب سے افضل عبادت قرآن کا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ذکر یعنی اللہ کی یاد، تسبیح پڑھنا، استغفار پڑھنا، آیت کریمہ کا ورد کرنا، اور خالص دعا یعنی تسبیح کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا، خواہ وہ عربی میں ہو، خواہ وہ اپنی زبان میں ہو یا کسی بھی زبان میں۔ اور دعا کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے حضور اپنی ضرورت رکھے، اللہ کے سامنے، اور اللہ سے مانگے۔ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے محتاج ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ یعنی صرف وہی ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، باقی تمام انسان محتاج ہیں۔ اور انسانوں کا محتاج ہونے کی بجائے انسان اپنی حاجتیں، محتاج اور حاجت ایک ہی روٹ سے، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھے، کیونکہ سب اختیار اور قدرت اور طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب انسان اپنے منہ سے بول کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو جہاں دعا کرنا ایک عبادت ہے، وہاں زبان بھی ایک بہترین کام کر رہی ہوتی، جبکہ انسانوں سے مانگنا اور انسانوں کے سامنے اپنی حاجات رکھنا انسان کے لیے ذلت کا باعث بنتا ہے۔ ذکر کی فضیلت پر یہ آیات دلالت کرتی ہیں، یعنی دلیل ہے۔ دلالت کرنے کا مطلب ہے دلیل ہے۔ ریفرنس نیچے لکھے ہوئے کتاب میں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اسے یاد کرتے ہیں تو یہ اس کی رحمت اور عنایت ہے کہ وہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اور حدیث کے مطابق جو دل میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دل میں یاد کرتے ہیں، اور جو سب کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ
انسانوں سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں اور ایسے بندوں پر فخر بھی کرتے ہیں. اور فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد کرتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے. جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اور فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یعنی عورتوں کا ویسے تو ذکر مردوں کے ساتھ ہر جگہ پر آ ہی جاتا ہے انڈائریکٹلی، جہاں عورتوں کا الگ مینشن نہیں بھی ہوتا، لیکن یہاں خصوصی طور پر عورتوں کو الگ طور پر مینشن کیا گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی. عموماً عورتیں باتیں بہت کرتی ہیں، تو ان باتوں کو کچھ کٹ ڈاؤن کر کے اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں. اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے؟ جب انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اس کا ہر غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانی دور ہو جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غار ثور میں اس پشیمانی کا پریشانی کا ذکر کیا کہ دشمن بہت قریب آ پہنچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو انہی الفاظ سے تسلی دی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ صرف ان کے ساتھ ہی نہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے جب تک کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں. اور جس کے ساتھ اللہ ہو کیا پھر وہ تنہا ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن عموماً ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. اور وہاں معنی کیا ہے؟ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تمہیں دیکھتا ہے، جانتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، اچھا کرتے ہو یا برا. یعنی تم اکیلے سمجھتے ہو اپنے آپ کو، اکیلے نہیں ہوتے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن خاص طور پر یہاں جو کہا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، تو اس سے مراد صرف اللہ کا علم نہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ جانتے کہ فلاں میرا بندہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے. اس سے مراد اللہ کی مدد ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی اللہ ہماری مدد کرے گا. تو مشکل وقت میں دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں اور خصوصاً تنہائی کا شکار انسان اس نیت اور اس ارادے سے ذکر کرے اللہ کا کہ انسان کا غم اور دکھ دور ہو جائے، تو یقیناً یہ نسخہ کارگر ہوگا. کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. مسلم کے افراد میں ہے، اور افراد سے مراد یہ حدیث یعنی متفق علیہ نہیں، صرف مسلم نے ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بھی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر رحمت چھا جاتی ہے، ان پر وقار اور سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے. یعنی جو لوگ مل کر اکٹھے ہو کر ذکر کرتے ہیں، جیسے رات میں تراویح کی نماز اکٹھے پڑھنا یا قرآن کا سیکھنا سکھانا مل کر سب کے ساتھ، تو ایسے لوگ خاص طور پر اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. اسی لیے پھر مجلس میں گیپ نہیں چھوڑنے چاہیے اور اکٹھے جڑ کر بیٹھنا چاہیے، فرشتوں کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. فضائل اعمال میں ذکر کے متعلق اور بہت سی احادیث مذکور ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کے ذکر کے بغیر اٹھ جائے وہ گویا گدھے کا مردار کھا کر اٹھے، اور یہ مجلس قیامت کے روز ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی. ہماری ایسی کون سی مجلسیں ہوتی ہیں عموماً؟ جیسے شادی بیاہ کی مجلس ہے، کوئی پارٹی ہے، یا کسی کے گھر وزٹ کے لیے گئے ہیں، یا کوئی اور کسی خاص مشغلے میں لوگ اکٹھے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو عموماً اس موقع پر دنیا کی باتیں خوب ہوتی ہیں، کھانے پینے پہننے سے متعلق بہت باتیں ہوتی، لیکن اس وقت
اللہ کی یاد کم ہی آتی. لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے. تو کوئی بھی مجلس، مثلاً آپ کسی گاڑی میں بیٹھے تو بغیر ذکر کیے بیٹھ گئے، لمبے سفر پہ جا رہے ہیں یا واک کو جا رہے ہیں یا کوئی بھی جگہ، کسی بینک میں گئے ہیں اپنے کسی کام کاج کے لیے، مال میں گئے ہیں، تو ایسی جگہوں پر بھی جہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی معاملہ کریں، وہاں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں. خصوصی طور پر بازار جانے کے لیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو بہترین کلمہ ہے اور اس میں بہت سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور خصوصاً بازار میں پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہوتی جو اللہ کی یاد کو بھلا دیتی. تو وہ جگہیں جو زیادہ یاد بھلانے والی ہوں، ان میں کوشش کر کے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اتنی ہی رحمت زیادہ آتی ہے، کیونکہ جو کام جتنی مشکل سے کیا جائے اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس میں خیر و برکت بھی اور زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہ جو بات ہے گدھے کا مردار کھا کر اٹھنا، ذرا تصور میں لائیں، مرا ہوا گدھا ہو. کبھی آپ نے دیکھا؟ آپ میں سے کسی نے؟ آپ نے دیکھا؟ اتنی بھیانک شکل ہوتی ہے، یعنی وہ اکڑ جاتا ہے اور بعض اوقات اس کی ٹانگیں اٹھی بھی ہوتی ہیں اور دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. کہاں یہ کہ انسان بیٹھ کے اس میں سے کچھ کھا کے اٹھے. یعنی کتنی کریہ چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ صرف دنیا کی باتوں، دنیا کے مقصد اور دنیا کے قصے کہانیوں کے لیے مل کے بیٹھنا اور غفلت کے ساتھ اٹھ جانا جو ہے، یہ اتنا مکروہ فعل ہے اللہ کی نظر میں، گویا کسی نے مرے ہوئے گدھے کو کھایا. اور قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں دوسرے لوگوں کا کوئی موڈ نہیں ہوتا ذکر کرنے کا، تو اس میں آپ اپنا سری ذکر دل دل میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، کوئی اور کرے یا نہ کرے، لیکن یہ کہ دوسروں کو بھی ریمائنڈ کرانا چاہیے. ویسے تو یہ ہے کہ ہر حال میں ہر طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کے ذکر ہمیں سکھا دیے. مثلا کسی مجلس میں بیٹھے، آپ کو چھینک آتی، آپ اس پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس وقت الحمدللہ کہنے سے شرماتے ہیں اور ایکسکیوز می کہہ دیتے ہیں صرف دوسرے کو پلیز کرنے کے لیے. تو وہ کیا دے گا ہمیں اگر وہ خوش بھی ہو گیا ہم سے؟ اور جو اللہ کو خوش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بندوں کی نگاہ میں بھی معزز بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرتا ہے اس کی بندوں کے دلوں میں بھی کوئی عزت نہیں رہتی. اسی طرح کوئی وعدہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی آپ کے ساتھ تھوڑا احسان کرتا ہے تو آپ جزاک اللہ کہتے ہیں. تو یہ سارا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. ایک اور حدیث میں ہے جو لوگ مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو قیامت کے دن ان کو اس مجلس کا افسوس ہوگا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کا ذکر نہیں بلکہ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. اس لیے اگر جیسے ہم کسی بھی اسپیچ یا کسی بھی بات کے شروع کرنے سے پہلے نحمدہ و نصلی کہہ دیتے ہیں تو اس سے دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. دعا کی فضیلت کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی چیز اچھی نہیں. یہاں ایک حدیث ختم ہو جاتی. اور بہترین عبادت اللہ سے دعا کرنا ہے. یہ ضعیف حدیث ہے، یہاں جہاں ہے اس کے آگے آپ بریکٹ میں ضعیف لکھ لیجئے. اور جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. ایک اور حدیث میں ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. یہ حدیث ضعیف ہے. تو یہ جو درمیان میں باقی حدیثیں ہیں اس پیراگراف میں وہ صحیح ہیں. کون سی؟ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. یعنی بعض لوگ مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بہت مانگ لی، ہماری نہیں سنی جاتی، اب ہم مزید نہیں مانگتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی مایوس نہ ہو، مانگتے رہیں، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ وہ کسی اور شکل میں پوری ہو رہی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی ایک خفیہ رحمت ہے جو آپ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ یہ دراصل آپ کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے یہ نعمت آپ کو مل رہی. نہیں، بعض اوقات آپ ایک چیز مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے نہیں یا جواب نہیں دیتے. تو قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. اجیب، سن کر جواب دینا. دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جہاں بھی پکارتا ہے. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے میری بات بھی مانا کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور نیک کام دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے.
وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، یعنی اعتماد کریں کہ اللہ سنتا ہے، مایوس نہ ہو۔ تو ہر دعا سنی جاتی ہے سوائے اس کے کہ انسان جلد بازی نہ کرے۔ اور جلد بازی کیا ہے؟ کہ انسان یہ کہنے لگے میری تو سنی نہیں جاتی، اب اور نہیں مانگنا۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ افضل اوقات کا خیال رکھے، جیسے سال میں سے عرفہ کا دن، حج کا دن جو ہوتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ تو جب لوگ عرفہ میں دعائیں مانگ رہے ہوں تو آپ جہاں بھی ہوں دنیا میں وہاں دعا مانگیں، اور یہ سوچیں کہ یا اللہ جس طرح تیری نظر رحمت ان پر ہے تو ایک نظر رحمت ہم پر بھی کر دے۔ مہینوں میں رمضان کا مہینہ، سارا دن آپ عبادت سے، یعنی جب تک آپ صبح سے شام تک روزہ رکھے ہوئے ہیں آپ عبادت کی حالت میں، پھر آپ دیکھیں کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے، پھر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، پھر اقامت اور اذان کے درمیان کا سارا وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اور ہفتوں میں سے جمعہ کا دن، اور رات میں سحری کا وقت، یعنی جب آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، اور فضیلت والے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، جیسے مغرب کی اذان اور اقامت، اور پھر عشاء کی اذان اور اقامت کے بیچ میں آپ اگر ان اوقات میں مسجد میں ہوتے ہیں تو اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیے، اور اس وقت کو ادھر ادھر کی گپ شپ اور ہنسی مذاق اور کھیل کود اور صرف دنیا کی باتیں کرنے میں نہ گزاریے۔ دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں، آپ کھانا لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اللہ سے دل دل میں باتیں کرتے رہیں، اور اس کلچر کو ڈیولپ کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کرنا چاہتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اسے نہیں کرنے دیتا۔ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ تو ایسے اوقات میں دوسرے کو ڈسٹرب بھی نہ کریں، دوسرے سے کچھ نہ پوچھیں، دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت وہ شخص مجھ سے نہیں اپنے رب سے مخاطب ہے، اور اسے کرنے دیں، اور اگر کوئی ضروری بات بھی ہو تو تھوڑا اشارے سے کر لیں، ورنہ کوشش کریں کہ اذان اور اقامت کے بیچ کے وقت کو غنیمت جانے، کیونکہ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، اور کتنی ہی ہماری ضرورتیں اور کتنی ہی مشکلات اور کتنی پریشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی جائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو عام کرتے ہیں، اور اس وقت ہم غافل ہو جاتے ہیں اور چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ فرض نمازوں کے بعد وہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو اور اللہ کی طرف دل لگانا چاہیے۔ بعض لوگ اسی وقت فوراً اٹھ جاتے ہیں اور نہ ذکر کرتے ہیں، نہ تسبیح، نہ دعا مانگتے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بارش برستے وقت اور اللہ کی راہ میں لڑائی کے وقت، اور اللہ کی راہ میں جب آپ طالب علم ہوتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو بھی اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی مانگا کریں، اور قرآن ختم کرنے کے بعد، یعنی جب آپ کا لیسن ختم ہوتا ہے، مجلس سے اٹھتے ہیں تو ایک دم ہلا گلا نہیں ہونا چاہیے، اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ضرور مانگے۔ اگر آپ ہر روز صرف ایک دعا بھی مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت وقت نہیں ہے، لیکن جو ہی قرآن کی کلاس ختم ہو کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے اور ان کے ساتھ مل کر دعا کرتے۔ اور سجدے میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مسنون دعائیں اس وقت اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے، اور اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے مسنون دعائیں، مثلا قرآنی اور مسنون دعائیں کتاب ہے، اگر اس کی چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں اللہم فقہنی فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں جو آپ ہر صورت میں زبانی یاد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوشش کریں اور نیت کر لیں، ٹارگٹ رکھ لیں تو لمبی بھی یاد ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو ہر سجدے کے اندر ایک ایک ان میں سے چھوٹی دعا مانگتے جائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بہت ساری دعائیں سجدے میں مانگ لیں گے، جو قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ اور روزہ افطار کرتے وقت آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ وقت ایک خاص رحمت کا وقت ہوتا ہے، یعنی للصائم فرحتان، اور دل کی نرمی کا وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو خود بخود آپ کے آنسو بھی آنے لگتے ہیں اللہ کو یاد کر کے، یعنی ایک خصوصی قرب نصیب ہوتا ہے اس وقت۔ تو اس وقت کو بھی ادھر ادھر نہ گوائیں، اور جب دل حاضر ہو تو یہ افطار کا وقت جو ہوتا ہے وہ دل کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، اگر ہم تھوڑی سی بھی توجہ کریں اور خدا کا ڈر اس پر غالب ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اوقات کی بزرگی کا دار و مدار حالات کی بزرگی پر، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ یعنی اوقات افضل کون سے ہیں؟ جب ایک مخصوص حالت میں ہوتا ہے انسان، وہ حالت بیرونی بھی ہو سکتی ہے اور اندرونی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات قبولیت کا وقت ہے مگر آپ کا دل حاضر نہیں اور آپ کے دل سے دعا نہیں نکل رہی،
تو بھلے قبولیت کا وقت ہو، اس کو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. اسی طرح بعض اوقات قبولیت کا وقت ایسا جو مینشن کیے گئے ان میں سے کوئی وقت نہیں ہوتا، مگر آپ کا دل اللہ کی طرف بہت راغب ہوتا ہے، آپ کے دل میں ایک خاص رکت ہوتی ہے، تو سمجھے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے جب آپ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوں. جیسے سحری کا وقت دل کی صفائی اور فراغت کا وقت ہے. اگر آپ وقت پہ اٹھے ہو، اگر لاسٹ مومنٹ پہ اٹھے ہو تو وہ دل کی صفائی کا وقت نہیں ہو سکتا. اور سجدے کی حالت ذلت کی حالت ہے، تو اس وقت بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان. دعا کے آداب یہ ہیں کہ قبلہ رخ ہو، یعنی یہ افضل ترین چیز ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، پھر ان کو چہرے پر مل لے، یعنی بعد میں پھیر لے، اور دعا آہستہ آواز سے کرے، یعنی بہت چیخ چلا کے نہیں کرنی چاہیے، خفیہ خفیہ دون الجہر من القول. دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کوئی بھی تسبیح کر لے، سورۃ فاتحہ پڑھ لے، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور دعا میں قافیہ بندی نہ کرے، یعنی اسے نظم نہ بنا دے، کوئی پوئٹری نہ کرنے لگے وہاں بیٹھ کے. اس کے آداب میں سے ایک باطنی ادب بھی ہے، اور وہی قبولیت میں اصل ہے، یعنی توبہ اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی. یعنی انسان سجدے میں ہے، اگر دعائیں نہیں یاد تو کیا کرے؟ استغفار پڑھ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرتا جائے کہ اللہ میں نے یہ بھی قصور کیا، میں نے یہ بھی کیا. اور جو دل میں حاجت ہو وہ اللہ کے سامنے رکھے تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگا. اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور یہ کتنی رحمت کے دن ہیں اب، خصوصی طور پر آخری عشرہ. آخری عشرے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی حصے میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو اتنا نہیں تھکاتے تھے جتنا آخری عشرے میں. آپ خود بھی کمر باندھ لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرتے، اور خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے. اور الحمدللہ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، آخری 10 دن میں ہم داخل ہونے والے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں. اس وقت کو غنیمت جانے، اور اس میں باقی کام کاج کٹ ڈاؤن کر کے، باقی مصروفیات کو کم کر کے، جو تو فرائض کے درجے میں ہے، ضروری ہیں اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن باقی وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، استغفار، اور اللہ سے دعائیں مانگنا اور اللہ کی طرف لو لگانا ہے، نوافل کی ادائیگی. عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخری عشر میں کیا کریں، تو بہترین عبادت رات کی عبادت ہے، قیام اللیل ہے، جس کو اللہ توفیق دے. کیونکہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو رمضان کی 2 افضل ترین عبادتیں ہیں، ایک ہے روزہ اور دوسرے ہے رات کا قیام. کسی قیمت پر اس کو سیکریفائس نہ کرے. اور یہ جو تراویح ہے یا تہجد ہے یا قیام اللیل ہے، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. اصل میں یہ قیام اللیل ہے، رات کے پہلے حصے میں کرتے ہیں، تراویح بن جاتا ہے. اور تراویح کا لفظ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ اسٹیبلش کیا، ایک طریقہ جاری کیا، تو لوگ 4 رکعتوں کے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے، یعنی رک جاتے تھے. تو اس کو 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ریکلائن کرنا یا ریسٹ کرنا یا بیٹھ جانا جو ہے، یہ ترویحہ کہلاتا ہے، راحت پانا ترویح سے. تو اس کی جمع ہے پھر ترویحہ کی تراویح، یعنی عبادت کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ، یہ بریک اس لیے لینا تاکہ باقی عبادت جو ہے وہ زیادہ یکسوئی اور خشوع کے ساتھ ہو سکے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ 11 رکعتیں ہوتی تھی، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے مت پوچھو ان کی طوالت، کہ وہ کتنی طویل ہوتی اور کتنی خوبصورت ہوتی تھی. تو بہترین عبادت تو آخری عشرے کی راتوں کی نماز ہی ہے، اور خصوصی طور پر طاق راتیں. اور اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ خود انسان ایفرٹ کرے، اور ایفرٹ کرنے سے مراد نہیں کہ باہر پھرنا شروع کر دے اور آسمان پہ کہیں تلاش کرے. اس سے مطلب یہ ہے کہ عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو، باقی سارے کام کاج ایک طرف کر دے. تو بہرحال ان دنوں میں مزید اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. میں آج صبح فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھی تو
پاکستان سے ایک فون آیا، اور فون کیا تھا، ہماری ایک اسٹوڈنٹ جو ابھی اگست میں ایڈمیشنز ہوئے ہیں، یہ 14 اگست کو سیشن شروع ہوتا ہے وہاں پر، تو اس میں ایک بچی نے ایڈمیشن لیا، گریجویٹ تھی بچی، 23 ایئرس اس کی ایج تھی، اور کلاس میں تفسیر چل رہی تھی سورۃ البقرہ کی، یسألونک ماذا ينفقون. تو جب تفسیر ختم ہوئی تو ٹیچر نے 10 منٹ کی بریک دی تاکہ اسٹوڈنٹس تھوڑا ریلیکس ہو جائیں. لیکن آخر میں ٹیچر نے ہوم ورک دیے کہ اس آیت کے مطابق اب آپ کی عید کی چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے، آپ ان کے لیے گفٹ تیار کریں گے. وہ سارے پریکٹیکل ٹپس دیے، تو ہوم ورک کی ڈائری نکلوا کے تو ساری چیزیں لکھوائیں. اس بچی نے آخری لائن تک اپنی تفسیر لکھی، سارے لکھا کہ میں یہ کروں گی، یہ کروں گی. اور اس کے بعد جب وہ بریک ہوئی تو بہن کو، اس کی بہن بھی کلاس میں تھی، اس کو اپنا جز اور ڈائری دے کر کہتی میں ذرا جلدی سے واش روم سے ہو کر آتی ہوں. واش روم سے نکلی ہے تو اس کی کلاس بیسمنٹ ہوتی تو اپر سٹوری پہ واش روم، تو وہاں سے باہر نکلی تو اس کو تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی، تو اس سے اوپر ایک اور اپر سٹوری ہے جس کا اوپن ایئر ہے، وہاں چلی گئی اور وہاں پہنچی تو گر گئی، اور گری ہے، اور اتنے میں اور اسٹوڈنٹس قریب آئے ہیں اور اس سے پوچھتی کیا ہوا کیا ہوا، کچھ بولنے لگی، بولا نہیں گیا، اور ایک دم انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں، فوراً آئے، انہوں نے دیکھا پلسز ختم. بہرحال فوری طور پر ہاسپٹل بھی لے کر گئے تاکہ مزید دیکھ سکیں کہ اگر کوئی گنجائش ہے، لیکن شی واز آلریڈی گون. شی واز فاسٹنگ. میں بھی اس نے وضو کیا ہو واش روم سے نکل کر، قرآن پڑھتے ہوئے، علم کے راستے میں، رمضان کے مہینے میں، جمعے کا دن، کتنی ساری چیزیں اکٹھی ہوگی، کیونکہ وہاں جمعے کا دن پیچھے تھا نا، آج نہیں، وہاں تو شام ہو گئی اب، یعنی جمعے کی نماز سے کچھ پہلے. تو یہ تو اس کی خوش قسمتی، وہ اس کے بعد کسی اور کام میں بھی جا سکتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں لے آیا اور اتنی بہترین موت دی. لیکن شی واز جسٹ ینگ گرل. کس کو پتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، واپس نکلیں گے یا نہیں، اور کیا حال ہوگا اس وقت ہمارا. موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جتنی بھی زندگی، کیونکہ واپس نہیں ملے گی یہ زندگی، کتنا بھی کوشش کر لیں، جب روح نکل گئی تو کوئی واپس نہیں لا سکتا. تو ان لمحوں کو اور اوقات کو غنیمت جانے، اور ظاہر ہے جو اچھی نیتیں اس نے کی ہوں گی اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے حق میں قبول کر لے گا انشاءاللہ. تو اچھے اچھے ارادے کریں، اچھی اچھی نیتیں کریں، اچھے اچھے پلان کریں، اور اچھے خاتمے کی دعا مانگیں، کیونکہ جانا تو ہے ہی. تو جس حال میں انسان جاتا ہے اسی حال میں اٹھے گا. جو روزے سے گیا وہ روزے سے اٹھے گا اور حوض کوثر سے افطار کرے گا، اور جو تلبیہ پڑھتا وہ گیا دنیا سے، وہ تلبیہ پڑھتا وہ اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک پکارتا وہ اٹھے گا. اور علم کے راستے کی موت تو ویسی شہادت کی موت ہوتی ہے. تو پھر بات یہی ہے کہ ہماری دلچسپی کیا ہے، اور ہم اپنے اس وقت کی قدر کتنی کرتے ہیں. افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم سب کچھ جانتے ہوئے پھر غافل ہو جاتے ہیں، پھر ادھر ادھر کی فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ہماری واپسی کس طرف ہے. سب کچھ کریں، لوگوں کی خدمت بھی کریں اور دنیا کے کام بھی کریں، نیت درست کر لیں اور اس کے ساتھ اپنے رب کی یاد کو نہ بھولیں. کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس میں ہمارے دل سے اللہ کی یاد جدا ہو. اورات ان کی فضیلت اور اوقات. معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے وعدوں کی تصدیق حاصل ہو جائے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ عمر بہت تھوڑی ہے، اور واقعی تھوڑی ہے نا. قیامت کے دن انسان کیا کہے گا؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، صبح یا شام کا کچھ حصہ ٹھہر کے آئیں. تو واجب ہے کہ اس تھوڑی سی عمر میں کوئی کوتاہی نہ کرے، تھوڑی سی عمر میں کوئی کوتاہی نہ کرے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے. نفس ایک ہی حال پہ قائم رہے تو اس سے اکتا جاتا ہے. یعنی اگر آپ ہر وقت صرف ایک کونے میں بیٹھ کے نفل ہی پڑھیں گے یا ذکر ہی کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل تنگ آ جائے گا. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ تھوڑا کام کی نوعیت تبدیل کر لیں، پھر عبادت کی طرف لوٹ جائیں. اس پر نرمی یہ ہے کہ اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا رہے، یعنی مسلسل ایک کام نہ کرے تاکہ تھک نہ جائے، لیکن جو بھی کرے وہ اچھا ہی کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کر. کب؟ صبح اور شام.
اور رات کے وقت خدا کو سجدہ کر اور لمبی رات تک اس کی تسبیحیں بیان کر. یہ تسبیحیں نماز کے اندر بھی ہو سکتی ہیں اور یہ تسبیح نماز کے علاوہ، خصوصاً وہ خواتین جن کو آخری عشرے میں نماز نہیں پڑھنی. یعنی بعض اوقات ایسا تو یہ چیز ہمارے کنٹرول میں تو نہیں، ہماری پوری نیت اور ارادہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کریں، لیکن کچھ بھی حالات ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے انسان؟ رات کے اوقات میں جاگے اور تسبیح کرے. یہ آیت اور اس جیسی اور آیتیں بھی جو اس مضمون میں بیان ہوئی ہیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ اوقات کا ضبط اور انہی اذکار سے ہمیشہ آباد رکھنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ کیا ہے؟ اوقات کا ضبط. اوقات کا ضبط کیا ہے؟ کہ انسان اپنے اوقات کی حفاظت کرے، ان کو کنٹرول کرے، ان میں ڈسپلن رکھے. کہ جیسے صبح شام کے اذکار ہیں تو صبح شام پھر اور باتیں چھوڑے، اپنا ذکر کر لے، یعنی ان ذکر کو چھوڑے نہیں، اور انہیں اذکار سے ہمیشہ آباد رکھنا. یعنی کوئی وقت ایسا نہ گزرے کہ جو ڈیڈ ٹائم شمار ہو، وہ کیا ہو؟ زندہ وقت. زندہ وقت کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وہ اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کرے. مطلب یہ ہے کہ اگر دن کے وظائف میں سے کچھ رہ گیا ہے تو رات کو پورا کر لے، اور رات کے رہ گئے ہیں تو دن کو پورا کرے. یعنی جعل اللیل والنہار خلفتن، یعنی ایک گیا تو ایک پیچھے آ گیا. ایک میں اگر ایک کام نہیں ہوا، رات میں نہیں ہوا تو دن میں کر لو، دن میں نہیں ہوا تو رات میں کر لو. کیونکہ یہ چانسز ہیں جو مل رہے ہیں، کبھی روشن دن ملتا ہے، کبھی اندھیری رات ملتی ہے، مگر ضائع نہ کرو ان کو. دن کے اوراد 7 ہیں، یعنی دن کے اذکار 7 ہیں اور رات کے 6. ہم ہر ایک ورد کی فضیلت، اس کے وظیفے اور متعلقات بیان کرتے ہیں. دن کے اوراد میں سے پہلا ورد طلوع فجر کے وقت سے سورج کے طلوع ہونے تک ہے. کب سے کب تک؟ جب روزہ بند ہوتا ہے اس سے لے کر سورج نکلنے تک. اور یہ وقت بڑی بزرگی والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور اسی طرح وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور صبح کی قسم جب پاؤں پھٹے، یعنی روشن ہو، صبح کی روشنی. اگر آج کل آپ فجر کے وقت واک کو نکلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کس طرح روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے. مرید کو چاہیے، مرید کا مطلب جو ارادہ کرے آخرت کا، اللہ کی طرف جانے کا. جب نیند سے بیدار ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرے. سحری کے وقت اٹھے تو فوراً الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. بخاری نے اپنے افراد میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. مسلم کے افراد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تو کہتے، یہ صبح شام کی دعائیں سب آپ کی وإیاک نستعین میں موجود ہیں. امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلۃ وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر هذه اللیلۃ وشر ما بعدها. رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. ہم نے اور اللہ کے سارے ملک نے شام کی اور اللہ ہی کی تعریف ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے میرے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی اور اس کے بعد کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس رات کی برائی اور اس کے بعد کی برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں. اے میرے اللہ، میں سستی اور انتہائی بڑھاپے اور دوزخ اور عذاب قبر سے تیری پناہ لیتا ہوں. یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ مغرب کے وقت سے پہلے، یعنی عصر اور مغرب کے بیچ میں، اور فجر اور سورج نکلنے کے بیچ کے وقت میں، بکرۃ و عشیہ. صبح میں جب پڑھیں تو اصبحنا و اصبح الملک للہ پڑھیں، امسینا کی جگہ اصبحنا کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو بھی یہ دعا کرتے اور کہتے اصبحنا و اصبح الملک للہ، ہم نے اور اللہ کے سارے ملک نے صبح کی
آخر تک، اور کہتے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت کے باعث زمین اور آسمان کی کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ 3 دفعہ پڑھی جائے۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں راضی ہوں اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر۔ پھر جب صبح کی نماز پڑھ لیتے اور ابھی 2 زانوں بیٹھے ہوتے تو کلام کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے۔ کب؟ صبح کی نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی تعریف ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مرید کو چاہیے کہ یہ کلمہ 10 مرتبہ پڑھے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 10 بار پڑھے۔ اس کے بعد سید الاستغفار پڑھے، جو یہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ جو شخص یہ پڑھے گا اور اس دن یا رات اس کی موت آ جائے تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا غلام، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں، میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، سو تو مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ اس کو سید الاستغفار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ استغفار کے اور بھی ورژن ہیں نا، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین، یا اللہم اغفر لی، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لیکن ان سب میں سے بہترین یا ٹاپ پر کیا ہے؟ یہ استغفار ہے، جس میں ایک طرف اللہ کی نعمتوں کا اقرار ہے اور دوسری طرف اپنے گناہوں کا اقرار اور اللہ سے معافی کا طلبگار۔ اس کے بعد کہے اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم نے سب کی فطرت اسلام اور کلمہ اخلاص اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو کہ ایک رخ پر یعنی یکسو اور اللہ کے فرما بردار تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ پھر یہ دعا مانگے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ یہ دعا آپ کسی کارڈ پر لکھ کر کہیں رکھ لیں جہاں آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ایاک نستعین میں صبح شام کی دعاؤں میں نہیں ہے، قرآنی اور مسنون دعاؤں میں، لیکن وہ بیچ میں پھر گم ہو جاتی ہے تو پڑھی نہیں جاتی۔ خاص طور پر آپ اس کے معنی کو دیکھیے، اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جس پر میرے سارے معاملات کا دار و مدار ہے، اور میری دنیا کو بھی درست کر دے جس میں میری روزی ہے۔ یعنی صبح کے آغاز پر اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ میرے دن کے اور میرے معاملات درست کر دے، تو کتنی بہترین دعا ہے، اور میری آخرت کو بھی درست کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہر روز صبح انسان اپنی واپسی کا سفر بھی یاد کر لے، اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں زیادتی کا باعث بنا اور موت کو ہر برائی سے بچاؤ کا ذریعہ بنا۔ یعنی اگر اس دن میں پھر انسان کی موت آ جائے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انسان اچھے حال میں جائے گا۔ پھر حضرت ابو الدرداء والی دعا مانگے۔ یہ روایت ضعیف ہے لیکن دعا کے الفاظ بہت اچھے ہیں، تو دعا کے طور پر مانگ لیں کہ ابو الدرداء مانگتے تھے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان
وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تو بڑے عرش کا رب ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اس نے نہ چاہا نہ ہوا، اور نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت صرف اللہ بزرگ و برتر کی توفیق سے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیر رکھا ہے۔ اے اللہ میں اپنے نفس کی برائی اور ہر جاندار کی برائی سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیری پناہ لیتا ہوں، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ مرید کو ان دعاؤں کا یاد کرنا نہایت ضروری ہے، انہیں صرف دیکھ کے پڑھنے میں بعض اوقات نہیں پڑھ پاتے آپ، اور سلو ہوتے ہیں۔ زبانی یاد کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے، آپ کسی بھی حال میں لیٹے ہوں بیٹھے ہوں آپ اپنا کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لائٹ ہو یا نہ ہو، بک ہو یا نہ ہو۔ جب آپ کے دل میں ہے تو جب چاہیں اللہ سے باتیں کریں۔ اسے نماز فجر کی طرف نکلنے سے پہلے اپنے گھر میں 2 سنتیں پڑھنی چاہیے، پھر مسجد کی طرف نکلے اور کہے۔ یہ دعا بھی ضعیف ہے روایت، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای ھذا فانی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطک وابتغاء مرضاتک اسألک ان تنقذنی من النار وان تغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے اس حق کی طفیل سوال کرتا ہوں جو تجھ پر سوال کرنے والوں کا ہے، اور اپنے اس چلنے کے واسطے سے بھی، یعنی میں مسجد کی طرف جو جا رہا ہوں ایک نیک عمل کر رہا ہوں تو اس کو وسیلہ بنا کے دعا کر رہا ہوں۔ میں اکڑتا ہوا فخر کرتا ہوا نہیں نکلا اور نہ دکھانے اور سنانے کو نکلا ہوں۔ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، کیونکہ مسجد تو نہیں جاتے فجر کے لیے، تو اپنے دل میں یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ میں تیرے راستے میں ہوں اور میرے اندر کوئی دکھاوا اور ریاکاری اور کوئی اکڑ اور کوئی غرور اور فخر نہیں، میں صرف تیری رضا کے لیے نکل رہا ہوں، میں تو تیری ناراضگی سے بچنے اور تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو آگ سے بچا اور میرے گناہ بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ پھر جب مسجد میں داخل ہو تو وہ دعا پڑھے جو صحیح مسلم میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہاں پر بھی جب آپ الہدا کی مسجد میں جاتے ہیں تو وہ ایک دم ہال سے آپ اچانک کارپٹ ایریا پہ چلے جاتے ہیں تو اس وقت بھی فوراً دعا مانگ لیں، یعنی اگرچہ وہ ہال ایک ہی ہے لیکن جو ہی آپ مسجد کے ایریا میں قدم رکھیں تو اس کو مسجد سمجھ کر دعا مانگ لیں، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ مسجد میں پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے، جماعت کے انتظار میں بیٹھے تو جو دعائیں پہلے گزر چکی ہیں ان کو پڑھتا رہے، یعنی وہاں بیٹھ کر بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائے تو مستحب ہے کہ سورج کے طلوع ہونے تک اسی جگہ میں بیٹھا رہے، یعنی فجر کی نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر ذکر اور تلاوت کرنی چاہیے۔ وہ وقت جو ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھی آپ نے، پھر آپ صبح شام کے اذکار کر لیں، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، اور اس وقت تک کرتے رہیں جب تک سورج نہ نکل آئے۔ جب سورج نکل آئے تو پھر کیا کریں؟ 2 رکعت پڑھے تو اسے حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب ملے گا، یعنی اتنی بڑی نیکی ہے یہ۔ اگر عام دنوں میں نہیں ہو سکتی تو رمضان میں تو کر لیجیے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور حسن کہا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، ذکر بھی کر لیے، تلاوت بھی کر لی جتنی آپ کو توفیق تھی، اور ابھی سورج نہیں نکلا، سورج نکل آیا لیکن ابھی تک وہ یعنی کم از کم 10 سے 15 منٹ گزرے تو پھر ہی آپ وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ اپنے باقی جیسے سبق روز کا دہرا سکتے ہیں سبق یاد کرنے کے لیے، کہ وہ فریش ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت زیادہ ریٹین کر سکتے ہیں، آپ بہتر طور پر یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت کو اس کام کے لیے، وہ عبادت بھی ہو گئی اور تعلیم بھی ہو گئی، اس کے لیے استعمال کر لیجئے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور ریڈنگ کی عادت ہے، اچھی کتابوں کی، مثلا حدیث پڑھنے کی یا کچھ بھی، تو آپ وہ پڑھ لیجئے۔ اس وقت میں 4 وظیفے رکھے: دعا، ذکر، قرآن کریم کی تلاوت اور غور و فکر، اور جو ہو سکے وہ ادا کرے۔
اور سوچے کہ بھلائی سے روکنے والے اور برائی میں مشغول کرنے والے کام کس طرح ختم کیے جائیں. یعنی آپ اپنے دن کی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، خصوصاً جو لوگ آپ میں سے ٹیچرز ہیں، اسٹاف ہیں، جن کے ذمہ داری میں بہت سے اور کام ہیں، تو وہ اپنے کاموں سے متعلق بھی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں. اپنی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنا لے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے کہ کیا کیا مجھے کرنا ہے، کیونکہ اس وقت مائنڈ فریش ہوتا ہے تو بہت آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کیا کام کر سکتا ہوں، تاکہ اپنے اس دن کا وظیفہ پورا کر سکے اور اللہ کی نعمتوں میں غور کرے تاکہ اللہ کا پورا شکر ادا کر سکے. دوسرا ورد سورج کے طلوع ہونے سے ضحیٰ کے وقت تک ہے. اگر دن کے 12 گھنٹے فرض کیے جائیں تو یہ وقت 3 گھنٹے گزرنے پر ہے، اور وہ ہے دن کا چوتھا حصہ، اور یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اس میں 2 وظیفے ہیں، ایک تو ضحیٰ کی نماز یعنی 10 بجے کے تقریباً ٹائم، دوسرا جو لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، مثلا بیمار کی عادت، جنازے میں شمولیت، علم کی مجلس میں حاضری، مثلا آپ یہاں پڑھنے آتے ہیں، یا کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنا، آپ کسی اور کی خدمت کے لیے نکل جاتے ہیں. اور اگر ان کاموں سے کچھ بھی نہ کر سکے تو قرات اور ذکر میں مشغول رہے، کچھ اور ریڈنگ کرے، کیونکہ بعض خواتین گھر پر ہوتی ہیں تو پھر وہ سوئی رہتی ہیں، تو سونا چھوڑ کر ذکر کریں یا کچھ پڑھیں یا کسی کی خدمت کریں. تیسرا ورد ضحیٰ سے لے کر زوال تک، یعنی ایک وقت کب تھا؟ تہجد سے لے کر فجر تک، پھر فجر سے لے کر ضحیٰ تک یعنی اشراق وغیرہ تک، پھر ضحیٰ سے اب ظہر کا وقت ہے. اس وقت کا وظیفہ پہلی 4 قسموں دعا، ذکر، قرات اور فکر کے علاوہ 2 کام زائد بھی ہیں. پہلا کسب معاش میں مشغول ہونا، بازار جانا، اگر تاجر ہے تو سچائی اور دیانتداری سے تجارت کرے، اور اگر صنعت کار ہے تو خیرخواہی اور مشقت سے صنعت کرے. یعنی اگر اسکل ورکر ہے تو اپنی فیکٹری میں کہیں جاب ہے یا کچھ بھی تو وہاں پوری امانت سے کام کرے، اور اپنی تمام مصروفیات میں اللہ کا ذکر نہ بھولے اور تھوڑے پر قناعت کرے. دوسرا دوپہر کا سونا، کہ اس سے رات کے قیام میں مدد ملتی ہے، جیسا کہ سحری کھانے سے دن کے روزے میں مدد ملتی ہے. پھر اگر سو جائے تو زوال سے اتنا پہلے اٹھنے کی کوشش کرے کہ ظہر کا وقت آنے سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو سکے. یہ ہے وقت قیلولہ کا، دراصل ظہر سے پہلے کا وقت. معلوم ہونا چاہیے کہ دن اور رات کے 24 گھنٹے ہیں. اعتدال یہ ہے کہ ان میں سے تیسرا حصہ سوئے، یعنی 8 گھنٹے. اگر اس سے کم سوئے گا تو بدن میں اضطراب اور بے چینی رہے گی، اور اگر اس سے زیادہ سوئے گا تو سستی زیادہ ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، ہر شخص کی اپنی ایک طبیعت ہوتی. کچھ لوگ 4 گھنٹے سو کر بھی بالکل فریش ہو جاتے ہیں، اور کچھ 6 گھنٹے سوتے ہیں، کچھ 8 گھنٹے سوتے ہیں، مگر 8 سے زیادہ یہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. دس از میکسیمم. اور اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ سوچئے کہ 60 سال کی عمر ہے تو 20 سال پورے سوئے آپ، صرف 40 سال کام کو ملے آپ کے، باقی عمر 40 سال رہ گئی. تو اس سے زیادہ سونے کو کٹ ڈاؤن کریں، تو کوشش کریں کہ اس سے کم پر راضی ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ریڈیوس کر لیں، اور عادت ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا. پھر اگر اس سے زیادہ رات کو سو چکا ہے تو دن کو سونے کا کوئی جواز نہیں، اور اگر رات کو اس سے کم سویا تو دن میں اتنی کسر پوری کر لے، کیونکہ ہر جگہ سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات. اب سردیوں میں رات بہت لمبی ہوتی تو آپ 8 گھنٹے رات میں ہی سو سکتے ہیں، اور اگر گرمیاں ہیں تو آپ کو لازمی پھر دن میں اس کا پورا کرنا پڑے گا. چوتھا ورد زوال سے لے کر نماز ظہر سے فراغت تک کا ہے، اور دن کے اوراد میں یہ سب سے چھوٹا اور افضل وقت ہے، زوال سے لے کر نماز ظہر سے فراغت. اس وقت میں اسے چاہیے کہ جب مؤذن آذان کہے تو اس کو اسی طرح جواب دے، پھر ظہر اور اس کی سنتیں پڑھے، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. الحمدللہ آپ سب کو یہ یہاں پر نصیب ہوتا ہے، آذان بھی سنتے ہیں اور سنتیں اور فرض وغیرہ بھی ادا ہوتی ہیں. پانچواں ورد اس کے بعد عصر تک مستحب ہے کہ ذکر، نماز اور نیکی کے کاموں میں مشغول رہے، اور بہترین عبادت نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے. یعنی دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی انتظار کس چیز کا رہے؟ نماز کا. وہ سارا وقت عبادت میں گزرے گا. چھٹا ورد عصر کے شروع وقت سے سورج زرد ہونے تک، اس عرصے میں سوائے عصر کی 4 سنت کے جو اذان و تکبیر کے درمیان ہے کوئی نفل نماز نہیں. پھر عصر کے فرض پڑھے، 4 قسم کے وظائف میں مشغول رہے جن کا ذکر پہلے ورد کے ضمن میں ہو چکا ہے. کون سے ہیں وہ 4؟ ذکر، دعا، نماز اور غور و فکر. افضل یہ ہے کہ اس میں غور و تدبر سے قرآن کریم کی تلاوت کرے. 7واں ورد سورج زرد ہونے سے غروب آفتاب تک، اور یہ بڑا اچھا وقت ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا لوگ پچھلے پہر کو پہلے پہر کی نسبت زیادہ عزیز سمجھتے تھے،
یعنی صحابہ کرام اس وقت کو زیادہ بہتر سمجھتے. کسی بھی صلاۃ الوسطیٰ کے بعد کا وقت ہے نا، اس وقت میں خاص طور پر تسبیح اور استغفار کرنا مستحب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس وقت کی تسبیح کا ذکر آتا ہے، سبحوہ بکرۃ و اصیلا. سورج غروب ہونے کے ساتھ دن کے اوراد ختم ہو گئے. اب بندے کو چاہیے کہ اپنے حالات کا جائزہ لے اور اپنا محاسبہ کرے کہ اس کے راستے کا ایک مرحلہ طے ہوا. معلوم ہونا چاہیے کہ عمر ایام ہی کا نام ہے. زندگی کیا ہے؟ دراصل ایک ایک دن کا نام. ایک ایک دن ختم ہوتے زندگی ختم ہو جاتی. ہر روز جب بستر میں رات کو جائیں تو سوچیں کہ ایک دن اور گیا. حضرت حسن نے کہا، اے آدم کے بیٹے سن لے، تو ایام ہے، یعنی تو ہی زندگی ہے. جب تیرا ایک دن گزر جائے گا تو تیرا بعض حصہ گزر جائے گا. سوچے کہ آج کا دن کل کے برابر ہے یا نہیں. اگر دیکھے کہ آج کل کی نسبت نیکی زیادہ ہوئی ہے تو اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر دوسری صورت ہو تو توبہ کرے. یعنی ہر روز کا احتساب کیا ہے ہمارا؟ رات کو سوتے وقت کیا سوچنا چاہیے جب آپ بیڈ میں جا رہے ہیں؟ کہ آج کا دن کیسا گزرا، کل سے جو گزرا کل والا اس سے بہتر تھا یا ویسا ہی تھا یا اس سے خراب تھا. بہتر تھا تو شکر ادا کرے، ویسا ہی تھا تو فکر کرے کہ بہتر ہونا چاہیے، اور اگر خراب تھا، کم تھا، تو استغفار کرے. اور رات میں اس کوتاہی کی تلافی کرنے کا پورا ارادہ کرے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی، یعنی پھر تہجد کے لیے اٹھے اور اپنی بدنی صحت اور اپنی زندگی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ابھی ہر تقصیر کا مداوع ہو سکتا ہے. ابھی وقت ہے کہ تمام کمی کوتاہی، تقصیر کا مطلب جو بھی کمی کوتاہی میں نے کی. سلف کی ایک جماعت پسند کرتی تھی کہ دن کا خاتمہ صدقے پر ہو، دن کا خاتمہ صدقے پر ہو. تو ہم اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ جب الہدا سے نکلتے ہیں رات کو تراویح کے وقت، تو وہ آخری وقت ہوتا ہے نا ہمارے، یعنی ایک طرح سے دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، تو کچھ کوائنز اپنے پاس رکھ لیں اور جاتے وقت ڈال دیں. اور اگر یہاں نہ یاد رہے تو گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں، اور رات کو سونے کے جو معمولات ہیں، آپ دودھ پیتے ہیں، برش کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور سونے کے لیے جاتے ہیں، تو صدقے کی نیت سے کہیں کچھ پیسے ڈال دیں. یہ صدقہ شکر کا بھی ہوتا ہے نا، کہ اللہ تیرا شکر تو نے یہ دن مجھے دیا. اور حتی المقدور وہ ہر طرح کی نیکی کی کوشش کیا کرتے تھے. تو یہ انہوں نے ایک طرح سے ذکر کی ٹائم مینجمنٹ میں بتائی ہے. اپنے دن کے باقی سارے کام کاج میں ان اوقات کا خصوصی طور پر خیال رکھیں. یہ جو 105 صفحہ ہے اس میں کچھ حاشیہ ہے، ذرا یہ دیکھ لیجئے. غزالی نے احیاء میں کہا، اس نماز پر ہمیشگی کرنا بڑی ہمت کا کام ہے. کون سی نماز؟ دحا، چاشت کی جسے کہتے ہیں نا، جب سورج زیادہ اونچا ہو جائے. یہ تو اشراق ہے نا جو فوراً آپ پڑھ لیتے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے فجر کے بعد، اور بہت افضل ہے. باقی رہی اس کی رکعات کی تعداد تو وہ 8 رکعتیں ہیں. حضرت علی بن ابی طالب کی بہن ام ہانی نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحا کی نماز کی 8 رکعتیں پڑھی، ان کو لمبا کیا اور بڑا اچھا ادا کیا. یہ فتح مکہ کے موقع پر. اور اتنی رکعت اور کسی حدیث میں نہیں آئی، یعنی کسی اور صحابی نے یہ روایت نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسی موقع پر آپ نے شاید 8 پڑھی ہیں، یہ ہر روز کا معمول نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دحا 4 رکعت پڑھتے تھے، اور جتنا اللہ کو منظور ہوتا زیادہ بھی کر لیتے، اور اس زیادہ کی حد نہیں. یعنی 2 بھی پڑھی جا سکتی ہے، 4 بھی، 8 بھی، اس سے زیادہ بھی. خصوصاً جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اگر اس وقت میں ان کی کلاس نہ ہو، جیسے کچھ دن تو کلاس ہے آپ کی لیکن باقی دنوں میں آپ سارا وقت عبادت میں مشغول ہوں گے، تو اس وقت سوئے رہنے کی بنسبت کیا ہے، اس نیت سے یعنی دحا کی نماز پڑھیں، زیادہ رکعتیں اور لمبی رکعتیں اور اچھی طرح ادا کی ہوئی. یعنی آپ 4 رکعتیں تو ہمیشہ پڑھتے، 4 سے کم نہ کرتے اور کبھی زیادہ کر لیتے. ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعت نماز دحا پڑھتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معمولات حسب ضرورت فرق رہے، اگر فرصت ہے تو زیادہ اور اگر مصروفیت ہے تو کم. 4 سے کم نہ کرتے. اب رہا اس کا وقت، تو حضرت علی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دحا کی نماز 6 رکعت 2 وقتوں میں ادا کرتے. جب سورج نکلتا اور بلند ہوتا تو 2 رکعت پڑھتے، یعنی جو ہم اشراق کہتے ہیں جس کو، اور یہ دن کے دوسرے ورد کا پہلا حصہ ہے. جب سورج پھیل جاتا اور مشرق کی جانب سے چوتھے آسمان تک آ جاتا
تو 4 رکعتیں پڑھتی، نہیں 10-11 بجے کے ٹائم پر. پہلی 2 رکعتیں اس وقت ہوتی جب سورج آدھے نیزے کے برابر آتا، یعنی 10 سے 15 منٹ کے اندر، اور 4 رکعتیں جب دن کا چوتھا حصہ گزر جاتا. عصر کی نماز کے مقابل، کیونکہ اس کا وقت بھی چوتھائی حصہ دن رہنے پر ہے، یعنی جس طرح صبح 4 پڑھی ہیں اسی طرح عصر سے پہلے 4 رکعتیں. اور ظہر کی نماز نصف النہار پر، نصف کا مطلب ہے آدھا اور نہار کا مطلب ہے دن، آدھا دن یعنی زوال کا وقت جب ہوتا ہے. ضحیٰ کی نماز سورج کے طلوع ہونے سے زوال تک کے نصف وقت پر ہے، اور جیسا کہ عصر کی نماز زوال سے لے کر غروب تک کے نصف پر ہے، اور یہ سب سے افضل وقت ہے. بہرحال سورج بلند ہونے سے لے کر زوال سے پہلے پہلے ضحیٰ کا وقت ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو اتنے زیادہ مصروف لوگ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کو تو خاص ان کے وقت میں برکت تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ سے زیادہ کوئی مصروف تھا، آپ سے زیادہ کسی نے کام کیے؟ یہ صرف نیت اور ارادے کی بات ہوتی ہے، توجہ کی بات ہوتی، کوشش کی بات ہوتی. اور اگر آپ غور کریں تو یہ ہماری کام میں سے بریک ہوتی. آپ ایک ہی کام کیے جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، خصوصاً جو لوگ مینٹلی یعنی بزی ہوتے ہیں. تو اگر وہ اس کام میں تھوڑی بریک کر کے 2 رکعت مختصر بھی پڑھ لیں اور واپس آ جائیں تو ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے اور عبادت بھی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال نفل تو نفل ہے، پھر آپ کی اپنی چاہت پر ہے. کبھی آپ غور کریں کہ بعض اوقات ہم 5 منٹ تو ایسے ہی بیٹھ کے سوچوں میں گزار دیتے ہیں، یا کسی سے باتیں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. اگر ان باتوں کو خلاصہ نکالیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. ہم سب اپنے اپنے اوقات پر غور کریں کہ کس چیز کو کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، کہاں اس کو اسکویز کر سکتے ہیں. اور اگر موقع نہ ملے گھر میں تو مثلا آپ سواری پر ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ بیٹھ کر اشاروں سے پڑھ سے اسے بھی پڑھ لیں. لیکن توجہ ہونی چاہیے، شوق اور ارادہ ہونا چاہیے. جب نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کروا بھی لے گا. اگر ہم ایک مختصر نماز پڑھیں تو صرف 5 منٹ لگتے ہیں. 5 منٹ. کیا واقعی ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہوتے؟ واقعی نہیں ہوتے. ہوتے ہیں، ہم سوچتے نہیں. ہمارا کوئی پلانر نہیں ہوتا، کوئی ہماری پرائرٹیز نہیں ہوتی، یا ہماری کوئی نیت یا ارادہ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب نیت اور ارادہ کریں. جی ضحیٰ چاشتی کے وقت کو کہتے ہیں. اس نماز میں روزی کی برکت ہے. جی ہاں، اسی طرح اشراق کے وقت جو نماز ہے وہ دن بھر کے پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. جی اگر ہم مارننگ اور ایوننگ دعا ایگزیکٹلی آن ٹائم نہ بھی کر سکیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سورج نکل آئے تو اس نکلتے ہوئے بھی پڑھ لیں، لیکن اس کا اصل وقت جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے کا ہے. لیکن اگر نہیں پڑھی گئی تو چھوڑے نہیں، بعد میں بھی پڑھ لیں، کیونکہ ذکر جو ہے وہ شیطان کو دور کرتا ہے انسان سے. ذکر کا ایک اور نیا معنی بھی آپ نے سورۃ صاد میں پڑھا، کیا؟ شرف، عزت، بزرگی. تو ذکر کا باعث ہے. کیا مطلب؟ عزت کا باعث ہے. جب بندوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا آنر بخشتے ہیں کہ اعلیٰ مجلس میں یاد کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ہمارا دل اس میں پوری طرح نہیں ہوتا، تو کیا کریں؟ تو بھی کرتے رہیں، کیونکہ وہ غفلت جو ہے ذکر ہی سے دور ہوگی، ذکر نہ کرنے سے دور نہیں ہوگی. دل سخت ہو جاتا نا تو دلوں کا نرم کیا چیز کرتی؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو جب سخت ہو، غافل ہو، کچھ ہو، کرنا شروع کر دیں. اسے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں. جب آپ پڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ ان ہو جائیں گے. عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. بین اذانین رکعتین، 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 رکعتیں ہوتی. اگر آپ حج عمرے پر گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں لوگ ہمیشہ کوئی بھی نماز ہو، حتیٰ کہ مغرب کے وقت بھی اذان ہوتی ہے اور فوراً 2 رکعتیں پڑھنے لگتے ہیں، کیونکہ قبولیت کا وقت ہے نا. اور نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں تو ساری مانگ رہے ہوتے ہیں، اوروں کے لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. اور خصوصاً جب ضالین کہتے ہیں نا تو اپنے بچوں کو یاد کر کے دعا مانگا کریں کہ اللہ ان کو بھٹکنے سے، ہم کو بھی اور ان سب کو اور باقی سب کو بھی، مسلمانوں کو بھٹکنے سے بچائے، کیونکہ ہر وقت ہم خطرے میں ہیں. اصل میں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب انسان کام کرتا ہے، جیسے آپ نہ کھانا کھائیں تو نہ کھائیں، لیکن جب آپ تھوڑا کھا لیتے ہیں تو آپ کو بھوک اور لگ جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے. تو بعض اوقات ذکر نہیں کرتے تو پرواہ نہیں، مگر کرتے تو پھر دل چاہتا ہے اور کریں. جب چھوڑتے ہیں تو یوں
ایک وہ جو بریک ہوتی ہے نا ذکر میں، کسی بھی چیز کو جب آپ ختم کرتے ہیں تو وہ ایک تشنگی رہ جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، اور اس میں آپ تلاوت کر لیں مزید۔ قرآنی دعا سجدے میں نہیں کر سکتے، قرآن صرف کھڑے ہو کر آپ پڑھ سکتے ہیں، رکوع اور سجدے میں صرف مسنون دعائیں کر سکتے ہیں، یا جو خصوصاً سجدے کی دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، وہ دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔